الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے عزیزو، یہ دنیا ناپید ہے، فنا ہونے کے لیے بنائی ہے. اس دنیا میں کوئی اتنی طاقتور چیز کیوں نہ ہو، بہرحال اس کو موت، چاہے وہ چاند اور سورج ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زمین اور آسمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سمندر کی موجیں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوہ قاف اور ہمالیہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھاس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ معمولی سی چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دارا اور سکندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو موت، ہر چیز کو فنائیت. جس نے اس دنیا کا منہ دیکھا ہے اس کو موت کا منہ ضرور دیکھنا. کوئی چیز ایسی بچی ہوئی نہیں کہ وہ دنیا میں آئی ہو اور پھر وہ موت کا منہ نہ دیکھے. یہاں تک کہ جس کو موت کہتے ہیں اس کو بھی موت. ہر جاندار چیز فنا ہونے والی ہے. گھاس کا تنکا بھی جاندار ہوتا ہے، درخت بھی جاندار ہوتا ہے. بہرحال ہر کسی کو فنائیت ہے، ہر ایک کو ختم ہونا ہے. میرے عزیز، 14 طبق میں اگر کوئی ذات ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں ہے تو وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی. ہاں بس اسی ذل جلال اور اکرام کی واحد ذات باقی رہنے والی ہے. بہت سے لوگ کوٹھی بنگلے بناتے ہیں مگر دوسری طرف قبر کی تیاری. بہت سے لوگ بڑے بڑے ارمان لیے پھرتے ہیں، پیچھے ملک الموت لگی ہوئی. کسی کو پتہ نہیں یہ زندگی کہاں پر دھوکہ دے جائے. ہم گھر سے گاڑی لے کر نکلتے ہیں، بائک لے کر نکلتے ہیں، پتہ نہیں کہاں دھوکہ دے جائے. یہ انسان اس سے بھی زیادہ نازک ہے. سچ پوچھو تو انسان ہر چیز سے زیادہ کمزور ہے. ایک معمولی سی چیونٹی اس کے بدن پر گھوم جائے، کپڑے بدن سے اتار کر پھینک دیتا. معمولی سی چیونٹی اس کو بے چین اور بے قرار کر دیتی. جب چیونٹی بدن پر آ جاتی ہے، جہاں تہاں دانے پڑ جاتے ہیں. اس کو اتنی طاقت نہیں کہ اس چیونٹی کو پکڑ کر، اتنا کمزور ہے پھر بھی اتنا پھونک پھاں رکھتا ہے. اتنا بڑا طاقتور انسان ہونے کے باوجود معمولی سا گھاس کا تنکا، معمولی سا مچھر، معمولی سا دھنکا اس کی آنکھ میں گر جائے، موٹر سائیکل اور گاڑی چلانا بھول جائے. انسان تو کتنا اکڑتا ہے. سچ پوچھے تو کچھ بھی نہیں. ہر چیز آخرت میں سکون سے رہے گی، چاہے بعد میں وہ فنا ہی کر دی جائے، مگر تجھ کو تو پکڑا جانا ہے. تیرا تو حساب ہونا ہے. تیرا معاملہ آخرت کے اعتبار سے اگر صحیح نکل گیا تو سکون اور راحت تجھ کو نصیب ہو جائے گی. اور اگر تو پکڑا گیا تو دنیا سے زیادہ کی آخرت بدتر ہو جائے. میرے عزیز، غور و فکر کیجیے، انسان ہے کیا چیز؟ اس کے اندر کتنی طاقت، کتنی پاور، کچھ بھی نہیں. اور ہونے کو ہر چیز سے زیادہ طاقتور بھی. ہاتھی جیسے جانور کو، شیر اور چیتے جیسے جانوروں کو، اژدہوں کو،
دریاؤں کو قبضے میں کیے ہوئے ان سب چیزوں کا منہ اگر پھیرنے والا ہے تو وہ بھی انسان ہی ہے کہ بڑے بڑے دریاؤں، بڑے بڑے شیر اور چیتوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ بہرحال دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اس کو موت، فنائیت، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اسی وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا محبوب حقیقی ہے، ہمارا آقا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اب تم ایمانداری سے بتلاؤ کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے اور ایسی باقی رہنے والی ہے کہ اس کے سامنے چاند اور سورج بھی ختم ہو جائے، زمین اور آسمان بھی ختم ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور کام نہ کر سکے تو وہ کیسا ہوگا؟ کیوں نہ میرے عزیزو ہم اس بڑے پاور سے تعلق جوڑ، موٹے سے موٹا پاور جب بڑے پاور کا محتاج ہے تو چھوٹے چھوٹے پاوروں کی کیا حیثیت ہے؟ چھوٹی موٹی لائن تو ایسے ہی اڑ جاتی، بڑے پاور نے کرنٹ زیادہ دے دیا، چھوٹی لائنیں ساری اڑ جائیں گی، تو کیوں نہ بڑے پاور ہاؤس سے ہی تعلق جوڑ دیا جائے۔ میرے عزیزو، باقی اور ہمیشہ رہنے والے سے تعلق پیدا کرو۔ جو باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی فنا نہیں، اس کو تو بس بقا ہی بقا ہے۔ دنیا کچھ درد اور تکلیفوں سے بنی ہوئی ہے، اس میں دکھ، درد اور تکلیفیں زیادہ ہیں، سکون اور راحت بہت کم۔ دنیا بلاؤں سے بنائی گئی ہے، دنیا گناہوں کی جگہ ہے، ہر کسی کے اوپر اس کے حالات اترتے ہیں، کسی کے اوپر زیادہ اور کسی کے اوپر کم اترتے ہیں، ہر کسی کو اس دنیا کے حالات کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ کسی دانشور نے کہا ہے یہ گچھی زندگی، کسی دانشور نے ایسی الجھائی ہے، یہ گچھی زندگی کسی دانشور نے ایسی الجھائی ہے، زندگی بھر سلجھائی مگر سلجھ نہ پائی۔ دانشور سے دانشور انسان، سمجھدار سے سمجھدار انسان اپنی زندگی کی گچھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر الجھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا سلجھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا دانشور وہی ہے، وہ جس کی گچھی کو الجھا دے، اس کو سلجھانے والا کوئی نہیں، اور وہ جس کی گچھی کو سلجھا دے اسے الجھانے والا کوئی نہیں۔ کیوں نہ اسی سے تعلق پیدا کیا جائے، کیوں نہ سب در و دیوار سے اپنے کو ہٹایا جائے، کیوں نہ تمام بتخانوں سے اپنے کو بچایا جائے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو وحدہ لا شریک کا مقابلہ کر سکتا، اس لیے اس لائن میں خاص کر ایک یہی سبق ہے کہ ہر کسی سے منہ پھیر کر، ہر کسی سے دل پھیر کر، ہر کسی سے تعلق ختم کر کے، ہر کسی سے نظر اٹھا کر، ہر طاقت سے بے نیاز ہو کر اپنے محبوب حقیقی کا ہو جائے، اسی ایک واحد زبردست طاقت، قوت اور قدرت والے کا ہو جائے۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تب تک اس کی آخرت نہیں بن پاتی اور اس کا تعلق اور رابطہ اللہ سے نہیں جڑ پاتا۔ بعض مرتبہ انسان کسی رشتہ دار پر تکیہ لگائے ہوئے ہوتا، بستی میں شہر میں کسی طاقتور انسان سے امیدیں لگائے ہوتا، مگر اللہ رب العزت جس کی دستگیری کرنا چاہتا ہے،
اس کی نفرت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ شخص اس سے بے توجہی اختیار کرنے لگتا ہے، یہ شخص سمجھنے لگتا ہے اور یہ شخص سمجھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ سیٹھ جی، پردھان جی، فلاں جی، فلاں جی اب مجھے جگہ نہیں دیتے، پہلے بہت قدر کرتے تھے، اوپر بٹھاتے تھے، اب بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتے، وہ اپنے کو اور ہلاکت میں ڈالتا، حالانکہ اللہ رب العزت اس کو ہر در سے ہٹا کر اپنے در پر لگانا چاہتا ہے، اپنے در پر لانا چاہتا ہے، ہر کسی سے چھڑا کر اپنا بنانا چاہتا ہے۔ اس کے ایسے ایسے سبق ہیں، اس کے ایسے ایسے سبق ہیں، ہر انسان سمجھ نہیں پاتا۔ ابھی کسی سے بڑی محبت کی تعلق تھا، ہر روز ملاقات ہوتی تھی، اس کے بغیر چین نہیں آتا تھا، اللہ اس کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے، اب وہ اس کے خلاف میں گھومنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے ہر کسی کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دوں، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ فلاں مجھ سے ناراض ہونے لگا، اور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی محبت اس کے دل میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ جن جن رشتہ داروں سے، ملنے والوں سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ ان سے کٹاس پیدا کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بات ایسی ہو گئی، ایسی کون سی غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں جن سے کٹاس ہو رہا ہے اور رشتے میرے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ارے اللہ تعالی ان سب رشتوں سے مضبوط رشتہ اس کا جوڑنا چاہتا ہے۔ جب تک میرے عزیزوں تمہاری نظریں دنیا کے رشتوں پر رہیں گی، جب تک تمہاری نظریں دنیا کے بڑے بڑے سیٹوں پر رہیں گی، جب تک تمہاری نظریں کسی لالچ سے کسی کے ساتھ لگی رہیں گی، اس وقت تک تمہارا حقیقت کا راستہ نہیں کھلے۔ اللہ رب العزت اپنی حقیقت کا راستہ اسی کے لیے کھولتا ہے جس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ بچپن کے جو ساتھی اور دوست ہوتے ہیں وہ بھی اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، عزیز و اقربا بھی متنفر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ بس میرا ہی ہو کر رہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ بس میرا ہی ہو کر رہے، کسی اور کا ہو کر نہ رہے، کسی کے یہاں اسے جانے کی چاہت نہ رہے، بس مجھ سے ہی ملنے کی چاہت رہے۔ بندہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا ہے، ان رازوں کو نہیں جانتا ہے۔ کوئی مولوی صاحب اللہ ان کو پیار کرنا چاہتا ہے، ان کی کہیں سے 1000 2000 5000 کی رسید ہو گئی، وہ کٹ نہیں پاتی تو ان کو تکلیف ہوتی، اللہ رب العزت اس کو اس در سے ہٹا کر نہ جانے کتنے راستے کھولے، مگر اس کے دل میں ایک لالچ، ایک لگن پیدا ہوتی ہے، اس سے اس کو نکالنا چاہتا ہے کہ یہ لالچ اور لگن اس کے دل سے نکل جائے۔ مدرسوں کے چلانے والے تو ہم ہیں، مدرسوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے گھروں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، اللہ ہی ہے جو ہمارے گھروں کو چلا رہا ہے۔ ان مدرسوں کے لاکھوں روپے کے اخراجات ان کو کون پورا کر رہا ہے؟ ان مدرسوں کو کون چلا رہا؟ اللہ ہی تمام اخراجات پورے کر رہا ہے، اللہ ہی ان سب کو چلا رہا ہے۔ اس پوری دنیا کا کارخانہ اسی نے چلا رہا ہے۔
کبھی کبھی کوئی اپنی بیوی کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کو چین و قرار نہیں آتا، یہاں تک کہ اس کی محبت میں نمازوں میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے اور باتوں میں بھی کوتاہیاں کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی بیوی سے اس کی شان میں ایسی ناشائستہ باتیں کہلا دیتا ہے جن سے کھٹاس پیدا ہو جاتا ہے، پھر بیوی کی وہ محبت کم ہو جاتی ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے اور اپنے کاروبار کی طرف لگ جاتا ہے۔ ایسے حالات اکثر ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جتنا وقت یہ کسی دوسرے کے پاس بیٹھ کر ضائع کر رہا ہے اتنا وقت یہ میرے ساتھ لگائے، جتنا وقت ہنسی مذاق ٹھٹے میں برباد ہو رہا ہے اتنا ہی یہ وقت قیمتی بن جائے، مگر بندہ سمجھتا نہیں۔ اسی لیے بتلایا گیا ہے کہ تم تقدیر کے سامنے ایسے بن جاؤ جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ۔ غسال یعنی غسل دینے والا، میت کو غسل دینے والا، جانتے ہو کیسا ہوتا کہ وہ جدھر چاہے میت کی کروٹ بدل، جدھر چاہے میت کا پیر بدل، جدھر چاہے اس کا ہاتھ کر، جدھر چاہے اسے گردن پھیر، مگر وہ مردہ کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ بس اے مومن تو اپنی تقدیر کے سامنے ایسا ہی ہو جا، خوشی آئے تو شکر بجا لا، پریشانی آئے تو صبر سے کام لے لے، پھر تو تقدیر پر راضی رہنے والا بن جائے گا۔ جو انسان تقدیر پر راضی رہنے والا بن جاتا ہے وہی کاملین میں شمار ہوتا ہے، مگر انسان تقدیر کے سامنے اپنی ناپاک تدبیریں ایسی لاتا ہے کہ ان سے تقدیر کو پیچھے ہٹانا چاہتا ہے، اپنی تدبیروں سے اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ تقدیر کے سامنے تدبیریں کام نہیں کرتی۔ والقدر خیرہ و شرہ، یہ ایمان کے رکنوں میں سے ہے کہ تقدیر میں اچھا یا برا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر خیر و ہر اللہ ہی کی طرف سے۔ مومن تسلیم و رضا کے درمیان میں ہونا چاہیے، بیم و رضا کے درمیان میں ہونا چاہیے، شکر اور صبر کے درمیان میں ہونا چاہیے، تسلیم و رضا مومن کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ یہی صراط مستقیم پر چلنے والی زندگی میرے عزیز راہ سلوک میں تقدیر کو بھی خاص دخل کہ اپنے کو بالکل اللہ کے حوالے کر دے، یا اللہ تیری خوشی، تیری غرض، تیری رضا، تیری جو چاہت ہے بس وہی میری چاہت، بخشے تو زہر قسمت، بخشے تو زہر قسمت، نہ بخشے تو زہر قسمت، بخشے تو زہر قسمت، نہ بخشے تو زہر قسمت، سر تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں، بخشے تو زہر قسمت، نہ بخشے تو زہر قسمت، سر تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں، بخشے تو زہر قسمت، نہ بخشے تو زہر قسمت، سر تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں۔ میرے عزیزو، ہم دنیا میں زیادہ پریشانیوں میں کیوں الجھتے ہیں؟ زیادہ پریشانیاں ہمارے سامنے جم گھٹا لے کر کیوں آتی ہیں؟ اس میں راز یہ ہے کہ ہم تقدیر کا مقابلہ کرتے ہیں، اور تقدیر اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تقدیر جو لکھی وہ اللہ نے لکھی، اللہ کی لکھت کو کوئی کاٹنے والا نہیں، اللہ کی لکھت کو تو اللہ ہی کاٹ سکتا ہے، اور اس تقدیر کو تو اللہ رب العزت ہی بدل سکتا ہے، کوئی اور نہیں بدل سکتا۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں جو زیادہ الجھنے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم تقدیر کے سامنے اپنی تدبیروں کو لڑاتے ہیں۔ اگر ہم تقدیر پر راضی رہنے والے بن جائیں تو ہم بہت سی مصیبت اور پریشانیوں سے بچ جائیں۔ کیسے بچا جائے گا؟ خوشی کا موقع آئے تو شکر سے کام لو، پریشانی کا موقع آئے تو صبر سے کام لو۔ شکر اور صبر دونوں چیزیں مومن کی غذا، شکر بڑی چیز ہے، صبر اس سے چھوٹی چیز ہے۔ شکر گزار زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کسی کو دیتا ہے تو شکر گزار کوئی بن پاتا ہے، ورنہ اکثر ناشکرے بن جاتے ہیں کہ میں نے محنت کی ہے، ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے،
اللہ رب العزت نے بھی اس کی شکایت فرمائی، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے داود کی اولاد شکر ادا کیا کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم۔ اور یہ آیت شریفہ سبھی کے لیے ہیں، 22 پارے میں موجود، لہذا شکر گزار بندے بنو۔ اللہ تعالی شکر سے نعمت کو بڑھاتے ہیں اور ناشکری سے نعمت چھین لیتے ہیں، اور صبر جو ہے وہ مجبوری والی چیز ہے، انسان کو صبر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر شروع ہی میں شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان صبر اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اجر نہیں بلکہ اپنی معیت سے نواز دیتا ہے۔ خود وہ محبوب ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا صبر و تحمل اختیار کرنا چاہیے۔ حالات آئیں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اس صبر پر اللہ کی معیت کا وعدہ ہے۔ پس صبر اور شکر دونوں ہی ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، دونوں ہی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، البتہ شکر صبر سے بڑھ کر ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت کوئی چیز عطا کرے، دین کی یا دنیا کی، اس پر شکر کرو، اتراؤ۔ اگر تمہارے پاس کوئی خوشی آئی تو تم کیوں اکڑتے ہو؟ کوئی بھی خوشی باقی رہنے والی نہیں ہے، خوشی کے بعد غم آنے والا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی غم آیا، تکلیف پہنچی تو تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ غم ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس کے بعد خوشی آنے والی ہے۔ ہر خوشی کے بعد غم، ہر غم کے بعد خوشی، ہر رات کے بعد دن، ہر دن کے بعد رات۔ اسی طریقے سے ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر خوشی کے بعد غم ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر غم پریشانی اور تنگی کے بعد سکون و راحت ہے، اور سکون و راحت اور آسانی کے بعد غم، پریشانی اور تنگی ہے۔ بس ان باتوں کو ذہن میں رکھیے، ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑیے میرے عزیزو۔ ان چیزوں کو اللہ کے اور بندے کے درمیان بہت بڑا دخل ہے۔ ایسی ایسی باتوں پر غور و فکر کر لینے سے بندہ اپنے محبوب کے بہت قریب لگ جاتا ہے، اور ایسی باتوں کو نظر انداز کر کے شکر اور صبر کو چھوڑ کے لا ابالی بن اور ایسی ویسی حرکتیں کرنے سے بندہ اللہ رب العزت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اور نعمتوں پر اترانا، مصیبتوں میں بے صبری کرنا یہ انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔